بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور آپ کی والدہ بھی آپ کے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے والدین کے وفات کے واقعات کی طرف روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایمن کون تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کا کیسے خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شک میں آمنہ میں ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے اور نزدہ تک گئے۔ قافلے والے جب تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو یثرب سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ میری صحت مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتی، میں اپنے ننیال کے لوگوں میں ٹھہرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ قافلے والے چلے گئے اور آپ یہاں 1 ماہ تک مقیم رہے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے اپنے لخت جگر جناب عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں یثرب بنو نجار کے لوگوں میں چھوڑ آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حارث کو جناب عبداللہ کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں آپ وفات پا گئے تھے اور لوگوں نے آپ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ کو اور عبداللہ کے تمام بہن بھائیوں کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ اس وقت رسول اکرم بھی ابھی شک میں آمنہ میں ہی تھے۔ آخر دعائے خلیل اور نوید مسیحا علی کے پورا ہونے کا مبارک وقت آن پہنچا اور اللہ وحدہ لا شریک کے آخری رسول جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 2 شنبے کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل پیر کے دن موسم بہار میں ہوئی۔ محسن عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشفق ماں آپ کو ساتھ لے کر مدینے گئی۔ مدینے میں 1 ماہ تک قیام کے بعد جب مکے واپس ہوئی تو مقام ابوا میں پہنچ کر داغ مفارقت دے گئی۔ دیار غیر میں دوران سفر یہ حادثہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بجلی بن کر گرا۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ایمن جو سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکاب تھیں، وہ آپ کو ساتھ لے کر مکے واپس آئیں۔ ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھی۔ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو یہ حضرت آمنہ ام النبی کی خدمت کرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آمنہ کی خبر گیری اور خدمت پر یہی مامور تھی۔ آپ کی بعثت کے بعد جن خوش نصیبوں کو سبقت فی السلام کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت ایمن بھی انہی میں شامل تھی۔ حضرت ایمن بیوگی کا زمانہ گزار ہی رہی تھی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جنت کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ایمن سے نکاح کر لے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت زید بن حارثہ انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے ہی محبوب رسول حضرت اسامہ پیدا ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایمن کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، یہ بھی آپ پر جان چھڑکتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایمن کی اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا
ایمن اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے، یہ فرمانے لگی، یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میرا رونا تو اس لیے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر رقت طاری ہو گئی اور یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگے۔